اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کے 313 اصحاب مخلص آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زمانے سے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے علماء گزر چکے ہیں اور کتنے موجود ہیں، کتنے مجتہدین عظام گزر چکے ہیں اور کتنے موجود ہیں، اور کتنے ولی اولیاء وسیع اوصیاء یا کہہ لیں کہ کتنی اعلیٰ پائے کی شخصیات جو گزر چکی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں اور ان کی راہ پر چلتے ہوئے اور ان کے فرامین کے مطابق چلتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور کتنے اب بھی گزار رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی باتوں پر، کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہر روز کتنے پروگرامز اور کتنے سیمینارز ہو رہے ہیں اور کتنے عرصے سے ہو رہے ہیں۔ تو کیا 313 کبھی کسی زمانے میں پورے نہیں ہوئے؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے دوستو، اور اگر پورے نہیں ہوئے تو کیا یہ ساری عبادات، یہ ساری ہماری اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوششیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو زمین سازی ہے، اس کے لیے جو سارے علماء مجتہدین ولی اولیاء کوششیں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، تو کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے دوستو۔ اور کیا وہ 313 کا فگر اس لیول تک، ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا، اخلاص کا وہ درجہ ابھی تک نہیں آیا کہ 313 ہی پورے ہو جائیں؟ تو دوستو، میرا خیال ہے، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اور مجھے جو ابھی سمجھ آئی ہے اور جو مجھے بات میرے ذہن میں آ رہی ہے پڑھنے کے بعد، علماء کی باتوں کو دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر دور میں اس سے بھی زیادہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور مخلص بھی رہے ہیں، اور وہ 313 بہت عبادت گزار بھی رہے ہیں، اور اس تعداد سے بہت زیادہ ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اب وہ پھر ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر موجود ہیں 313 اصحاب مخلص امام زمانہ کے لیے کام کرنے والے، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے کام کرنے والے اگر موجود ہیں یا اگر موجود رہے ہیں پہلے، تو ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو سمجھ یہ آئی ہے کہ صرف عبادات اور صرف خلوص اور صرف اپنے کردار کو بہتر کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا۔ یہ تو سب سے بنیادی بات ہے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا، اپنے وجود کو بہتر بنانا، عبادات میں لگے رہنا، خرافات سے بچنا، یہ تو ضروری ہے۔ عدل کی بات کرنا، ظلم سے نفرت کرنا، اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے رہنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہنا اور اس کی کوشش میں لگے رہنا، نماز پنجگانہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، روزہ، حج، یہ سارے جو فروع دین ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد، اور نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، یہ سارا اس میں آگے یہ ضروری ہے دوستو۔ اور خدا، رسول اور آئمہ کے دوستوں کو دوست رکھنا، خدا، رسول اور آئمہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، برات کا اعلان کرنا، اظہار کرنا، ان سے دوری کا اعلان کرنا، یہ فروع دین ہے۔ اور بنیاد جو اصول دین ہے، توحید ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد توحید کے بعد نبوت ہے، امامت ہے، عدل ہے، قیامت ہے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، قیامت انتہائی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، توحید ہے، عدل
اور عدل بہت ضروری ہے اصول الدین میں، عدل کی بڑی اہمیت ہے۔ توحید کے بعد ہی اس کا نمبر آتا ہے، عدل کا نمبر ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور پھر قیامت ہے، یہ اصول دین ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو پھر 313 پورے کیوں نہیں ہو رہے سر؟ سوال یہ ہے، یہ سوال بار بار ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید امام کو وہ لیڈرز چاہیے، 313 لیڈرز چاہیے، وہ شخصیات چاہیے، وہ محور چاہیے کہ جو جہاں موجود ہوں تو ان کے ارد گرد کے لوگ اس محور کی طرف اٹریکٹیو رہیں، منسلک رہیں، اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس سپاہی مخلص کے ارد گرد وہ ایک سارا نظام عدل قائم کرنے کے لیے مخلوق خدا تیار ہو جائے۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ 313 جو مخلص سپاہی ہیں وہ اس طرح کے اس لیول کے لیڈرز ہونے چاہیے۔ وہ 313 پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے اس کائنات میں، اس دنیا میں، مختلف جگہوں پر، کہ جہاں وہ محور جب موجود ہو، وہ لیڈر جب موجود ہو، امام کا سپاہی کی بات، ابھی تو امام کی بات، اس کے بعد امام آئیں گے نا، امام کے سپاہی وہ 313 لیڈرز ایسے ہونے چاہیے، صرف جن کا کام صرف اپنی عبادت تک محدود نہ ہو، صرف وہ اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت میں اور اس کوشش میں نہ لگا رہے، صرف اس کی جو عبادت ہے اس کا اثر صرف اس تک نہ محدود رہے، اور اس کا فائدہ صرف اسی کی ذات کو نہ ملتا رہے، اور وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں یا اپنی اصلاح کے بارے میں نہ سوچتا رہے۔ وہ لیڈر ہونا چاہیے، وہ محور، وہ سپاہی ایک لیڈر ہونا چاہیے، اور ایسا بڑا لیڈر ہونا چاہیے کہ جس کی ذات کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو کر اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا ایسنس یہ ہے، سمری یہ ہے کہ وہ 313 لیڈرز دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے تیار ہو جائیں، ایسے ریڈی ہو جائیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف پوائنٹس پر 313 حکومتیں اسلامی بنیادوں پر اگر قائم کرنے والے لیڈرز آ جائیں تو امام آ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔